بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق منہ حراما وحلالا قل آلہ ازید لکم ام علی اللہ تفترون۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 59۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، آپ ان سے کہیے، قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ آپ ان سے کہیے، کیا تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا، اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو، اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہو؟ یہ بات جو اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے کہ ذرا سوچنے کی دعوت دی جا رہی ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اس میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رزق عطا کیا۔ اب اس میں پہلی بات تو یہ کہ جو مانے گا کہ اللہ نے رزق دیا ہے تو بات اس کی ہوگی، جو مانتا ہی نہیں ہے اس کی بات کچھ اور ہو جائے گی۔ تو بات یہ کہ اکثر لوگ اس کو مانتے ہیں، اور پھر رزق کا تعلق صرف کھانے پینے سے نہیں ہوتا ہے۔ یعنی بنیادی طور پر بعض اوقات لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ رزق کا مطلب ہے کہ جو کھایا پیا اس کا نام رزق ہے، لہذا وہ صرف دسترخوان کی حد تک رزق کی بات کرتے ہیں، اور دسترخوان سے باہر نکل کر پھر وہ اس کو رزق نہیں سمجھتے، کچھ اور ہی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ رزق کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ بھی بندے کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ سب رزق ہے، اور سبھی کچھ اللہ کو بندے کو اللہ کی طرف سے ہی ملا ہے۔ یعنی بات تو اسی طرح سے ہے۔ تو اس اعتبار سے زندگی کے پورے تمام معاملات میں اس کا جو دائرہ ہے بڑا وسعت رکھتا ہے اپنے اندر۔ یعنی یہ حلال و حرام کے پیمانے جو مقرر کرتے ہیں لوگ، یہ صرف معاملہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کھانے اور پینے کے اندر اس کا وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، بلکہ مقدم ہے۔ یعنی وہاں جو حلال و حرام کے معاملات ہیں اور اس میں تحریر و تحریم کا جو معاملہ ہے تو وہ اپنی جگہ پر اسی طرح اس کے معاملہ بھی اسی طرح ہوگا۔ لیکن زندگی کے تمام معاملات کے اندر کوئی بھی صورت ایسی، یعنی کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو ملا ہے کہ جس کے اندر وہ اپنی مرضی چلائیں، بلکہ انہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس معاملے میں اللہ کی کیا مرضی ہے۔ اور قرآن مجید میں اس بات کو متعدد مقامات پر جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی ذمہ داری کیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ کیا بات لگائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئے تمام معاملات کے اندر اللہ کی مرضی کو مقدم رکھے، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو۔ دنیا میں کوئی بھی معاملہ، انسانوں کے ساتھ معاملات ہوں، انسانوں کو دنیا کے معاملات یعنی کائنات کے ساتھ اس کے معاملات ہوں، تو جو بھی کچھ ہے تمام کا تمام یہی ہے کہ اس اعتبار سے کہ رزق اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، لہٰذا اب اللہ رب العالمین کی مرضی ہی اس پر چلنی چاہیے۔ یہ تصرف کے جو اختیارات اللہ نے تمہیں دے رکھے ہیں تو ان اختیارات کو بے محابہ یعنی بغیر کسی پابندی کے استعمال کرنا اس کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ کی مرضی کے مطابق۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اسے جو تم نے حرام و حلال ٹھہرایا ہے تو کیا اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی؟ ہے تمہارے پاس کوئی ثبوت؟ ہے تمہارے پاس کوئی ایسی بات جسے تم پیش کر سکو؟ کیا اللہ کی طرف سے یہ بات ہے، یا یہ کہ تم اللہ پر جھوٹ گڑھ رہے ہو؟ اللہ پر جھوٹ گڑھنے کا مطلب کیا ہو گیا؟ دیکھیے، حلال اور حرام کا مطلب ہوتا ہے دین۔ حلال حرام کون کرتا ہے؟ دین کے اندر ہوتا ہے حلال حرام ہے۔ تو جو کوئی اسے حلال و حرام کے پیمانے بناتا ہے تو گویا وہ دین کے طور پر انہیں پیش کر رہا ہوتا ہے۔ دین اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو جب بھی دین کے نام پر کوئی چیز پیش کی جائے اور وہ دین میں اللہ نے نازل نہ دی ہو تو وہ اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے۔ یعنی آدمی اسے دین بنا کر پیش کر رہا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بتا رہا ہے کہ دین انسان تو نہیں جو ہے پیش کر سکتا کہ وہ کسی کے سامنے کہے کہ یہ میں نے دین بنایا، یہ دین لے۔ تو اس معاملے میں یہ جو ہے گویا کہیے کہ اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہمارے سامنے تعبیر کرتے ہیں۔ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افطرا باندھتے ہیں، جھوٹ بات کرتے ہیں، ان کا کیا گمان ہے
کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ لیکن یہ بات کہ اب ظاہر سی بات ہے، لوگ جو بھی گناہ کے راستے پر بھی چلتے ہیں وہ یہ سمجھ کر نہیں چلتے کہ اس کا برا انجام ان کے سامنے آئے گا، یعنی وہ یہی سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، بس ایسے ہی گزر جائے گا معاملہ، ہوا بھی تو بہرحال اس کے سہارے اس کے سہارے کسی بھی سہارے سے جو ہے کام چل جائے گا۔ تو یہ لوگوں کا تصور ہے جو کہ اللہ کے دین کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، غلط راستوں پر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، کیا گمان ہے، کیا ان کا سمجھتے ہیں، ظن کیا ہے کہ یہ جو یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ پر ایک جھوٹا افطرا باندھتے ہیں، جھوٹ بات گھڑتے ہیں، تو ان کا کیا خیال ہے اور یوم القیامہ، قیامت کے دن کے بارے میں کہ کیا ہوگا قیامت کے دن کے ساتھ معاملہ۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے۔ جیسے اللہ کی یہ تصور لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑی مہربانی کرے گا، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے جو ہم بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں، بے شک اللہ تو ایسا ہی ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے، یعنی وہ اس راستے پر نہیں چلتے جو کہ انہیں اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دے۔ یعنی یہ شکر گزاری جو اللہ کا فضل، جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی رحمت اور اس کی نعمت ہے جو اس نے دنیا میں انسانوں کو تمام چیزیں بتا دی ہیں، تو اس اعتبار سے گویا اس سے فائدہ اٹھانا، اس کی قدر کرنا ان نعمتوں کی اور ان کا صحیح استعمال کرنا۔ لیکن انسان جو ہے اس میں ہدایت کی نعمت بھی ہے، یعنی ہدایت کی نعمت بھی ہے، اور ظاہر جو ہدایت کی نعمت کو ٹھکراتا ہے پھر وہ اس راستے پر جاتا ہے، تو یہ گویا کہیے کہ انہوں نے خود اپنی عاقبت کو خطرے میں ڈالا ہے۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اے نبی، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں، کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ یہ بات جو اس میں ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے، یہ اللہ رب العالمین کے علم کی بات، اللہ کی نظر کی بات۔ قرآن مجید میں اللہ کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کہی کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی یہ بھی اپنی جگہ ایک بات ہے کہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہاں پر اس جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہیں، نہیں اس کے نظر میں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے یہاں بھی شہودہ کی بات آئی ہے۔ تو اس معاملے میں یہ چیز کہ انسان جو کچھ معاملہ کرتا ہے، اس معاملے میں اگر وہ اس اللہ کی جو گویا کہیے کہ معیت کا معاملہ اور اللہ کی خبر اور نظر کا معاملہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر غلط راستے پر چلنا اتنا آسان نہیں رہتا، مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے، یعنی کہ پھر بھی اس کے باوجود وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہے جبکہ یہ تصور بھی اس کے ذہن میں موجود ہو۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ جو کام اپنا انجام دے رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنا کام انجام دے رہے ہیں، آپ اپنا کام پورا سلیقے سے انجام دیتے چلے جا رہے ہیں، اور جو لوگ اس کے مد مقابل، یعنی جو لوگ اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں، جو کچھ اس کا جواب دے رہے ہیں، جو کچھ اس کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور ان تعلیمات کے ساتھ بھی، وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر آخر میں بعد میں کیا کہہ دیا، کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے جو اللہ نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ تو غرض یہ کہ یہ بات ایک طرف نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، دوسری طرف اور منکرین کے لیے تنبیہ کی بات ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب اللہ کی نظر میں ہے، کوئی چیز اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے اور وہ خود سارا معاملہ کرنے والا ہے۔
دنیا کے اندر بھی کسی چیز کو نتیجہ خیز بنانا یا کوئی نتیجہ سامنے لے کر آنا، عذاب کی بات بھی، اور یہ کہیے کہ نبی کا ساتھ دینے کا معاملہ بھی سب اللہ کے اختیار میں، اور وہ کہیں چلا نہیں گیا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اس کے مطابق ہی معاملہ کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب سورۃ طٰہٰ میں یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ جاؤ فرعون کے پاس، اور پھر ہارون علیہ السلام بھی ساتھ جانے کی بات ہو گئی ہے، اور پھر اس موقع میں یہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ میری طرف جو میرے پاس جو میرے ذمہ یعنی قتل کا الزام بھی ہے، یہ معاملہ ہے تو مجھ پر پل پڑے گا، سنے گا نہیں بات، یہ معاملہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا، تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھ رہا ہوں، یعنی اعتماد کے ساتھ جاؤ کہ تم تنہا نہیں ہو، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں کوئی دیکھ، اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، جب ہو جائے گا تو پھر دیکھیں گے کیا ہو گیا، یہ ایسا نہیں، اللہ تو براہ راست سب کچھ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، لہٰذا اعتماد کا معاملہ بھی یہ پیدا ہو جاتا ہے، اور انہیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہاری حرکتیں اللہ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہیں، تو اہل ایمان کے اندر بڑا اعتماد پیدا ہوتا ہے، پھر وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاۃ الدنیا وفي الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ 3 آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، پھر وہ اللہ کا لفظ کے ساتھ شمار خبردار کرنا، سنانا، توجہ کی بات ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، سنو جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہم تینوں آیتوں کا ترجمہ ایک ساتھ ملا کے کر دیا ہے اس اعتبار سے، تاکہ بات پوری سامنے آئے، اور اگر الگ الگ کر کے دیکھیں تو اب ہمارے سامنے پہلی بات کیا آتی ہے، بات کو اسی طرح سے آگے بڑھائیں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اب آگے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی، ایک طرف یعنی اولیاء اللہ، پھر آگے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کے روش اختیار کرتے ہیں، کسی اور کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی یہ معاملہ ان لوگوں کا ہے، کسی اور کو یہ دعویٰ کرنا یا کسی اور کا اپنے بارے میں یہ سمجھنا، اس کی ذم میں مبتلا ہو جانا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو غرض یہ کہ یہ آگے کی باتیں۔ تو یہاں پر جو پہلی بات ہمارے سامنے آنی چاہیے، سہرنی چاہیے، وہ کیا ہے، یہ جو اولیاء اللہ کا معاملہ ہے، اس معاملے میں بھی غلط فہمیاں ہیں جو انسانوں کے یعنی مسلمانوں کے درمیان پیدا ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے کئی اصطلاحات ہیں جو قرآن استعمال کرتا ہے، مثلا تقوی کی بات ہے، متقی کی بات ہے، متقی ہونے کی بات ہے، محسن ہونے کی بات ہے، محسنین کی بات ہے، ابرار، یہ یعنی یہ تمام جو ہے ہمارے سامنے صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں مومنین کے حوالے سے۔ اب انہی کے اندر اگر ہم تقوی کی بات دیکھیں، تقوی کا معاملہ کیا سامنے آتا ہے، لوگ عام طور پر سوچتے ہیں متقی تو کوئی بڑی کوئی خاصی قسم کی فرد کی بات ہو سکتی ہے، کسی خاص انسان کی بات ہے، ہر انسان کو تقوی کی ضرورت نہیں ہے شاید، یعنی خیال پیدا ہوتا ہے بھائی جب یہ بات ہے کہ متقین تو خاصی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بھائی ہم جیسے کمزور لوگ کہاں، یعنی اس معاملے میں تو گویا کہیے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے یا یہ کام ہمارے لیے لازم نہیں ہے۔ اگر یہ ضروری اور لازم ہے تو سب کو کرنا پڑے گا، اگر ضروری اور لازم ہے تو سب کا کرنا پڑے گا۔ سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدی للمتقین کہہ کے بات کرتے ہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی اس سے ہدایت، یہ قرآن مجید جو ہدایت ہے، اس سے ہدایت پانے کے لیے انسان کو تقوی کی روش اختیار کرنی ہوگی، اور تقوی کی وہاں جو بات سامنے آ رہی ہے وہاں چند بنیادی باتیں ہیں جو کہ ایک مسلمان کے لیے بھی لازم ہے، جو اللہ رب العالمین نے وہاں پر رکھ دی ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہہ کے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یعنی بنیادی باتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ جو ہے غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اس کے وبالآخرۃ کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ بنیادی باتیں جو ایمانیات کی ہیں یہی وہاں پر بتائی گئی، اور پھر اس کے بعد کہہ دیا کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی فلاح پانے والے، اور انہی کے لیے یعنی تقوی کے والے سے جو بات شروع ہوئی تھی ہدی للمتقین، تو یہی انہی کے لیے ہدایت کا معاملہ ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کے یہی جو ایمانیات ہیں، ان کے تقاضے پورے کرنے کے نتیجے میں ہی انسان کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کا نام تقوی ہے،
یعنی وہ کیفیت کہ اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ سے محبت ہی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی یعنی اس کی ہستی کا تعارف جتنا انسان کو حاصل ہوتا جاتا ہے، جتنا اس کے دل میں اترتا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے ساتھ اس کے تعلقات کے اندر یعنی اس کے ظاہر اللہ کے ساتھ تعلق میں خشیت بھی ہے، خشیت الہی کی بات ہے. جیسے کہا قرآن مجید میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو اہل علم ہے وہی اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. یعنی پھر اللہ سے تعلق کی بات بنتی ہے تو یہ اس کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، یہ پہچانتا ہے، مانتا ہے. تو یہ گویا کہیے کہ ہر انسان کی ضرورت ہے. لیکن ایک خیال یہ پیدا ہو گیا ہم مسلمانوں کے اندر کہ شاید یہ ہماری ضرورت نہیں ہے اور اس کے معاملے میں کوئی خاص قسم کی بات جو ہے سمجھی جاتی ہے. تو قرآن جو ہمارے سامنے نقشہ رکھتا ہے وہ ایک مسلمان جو اپنے ایمان اور اسلام کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ تقویٰ کے اندر یعنی تقویٰ اس کے اندر موجود ہوتا ہے. اب اس کے اندر کمی اور زیادتی کا معاملہ الگ ہے، یعنی کیفیت کی بات الگ ہے، کس میں کتنی کم ہے، کس میں کتنی زیادہ ہے. یہ معاملہ اس حوالے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا. ایسے ہی محسن کی بات ہے، اس کو بھی دیکھیں آپ تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی. جنت میں جانے والے لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ جہاں سورہ بقرہ میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی جنت میں جائیں گے. اللہ نے اس کا جواب کیا دیا؟ بھلا بھلا کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے تو کہتے ہیں تلک امانیہم، ان کی یہ خواہشات ہیں یعنی ان کے تمنائیں ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ کوئی دلیل، کوئی تمہارے پاس ثبوت ہے پیش کرو. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، بھلا کیوں نہیں. کون جائے گا جنت میں؟ بھلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. تین باتیں اللہ نے یہاں بیان کی ہیں جنت میں جانے کے لیے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. مسلم، بھلا من اسلم، اسلم کی بات کی مسلم سے یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے گا، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے گا. اور محسن، نیکوکار بنے گا. محسن کی وہ تفصیل جس کا موقع اس وقت نہیں ہے. تو غرض یہ کہ یہ جنت میں جانے کی اللہ تعالیٰ نے صفات میں سے ایک صفت بیان کی ہے. تو اسی طرح سے یہ اولیاء اللہ کا معاملہ بھی ہے. اس کے بارے میں بھی عام طور پر جو ہے انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ بھی کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جو عام انسانوں کے حوالے سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں؟ اولیاء، ولی کی جمع ہے. اولیاء، ولی جو ہے ولی قریب کے بھی ہیں، قریب کے دوست کے بھی ہیں، یعنی اس اعتبار سے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے. جب اللہ اہل ایمان کا ولی ہے تو اہل ایمان اللہ کے ولی کیسے نہیں ہوں؟ یعنی جب اللہ ولی ہے، بھئی آپ میرے دوست ہیں لیکن میں آپ کا دوست نہیں ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ بات تو انسانوں کے اندر تو ہو سکتی ہے کوئی، لیکن جب اللہ ان کا دوست ہے تو وہ اللہ کے دوست یعنی پہلے ہوں گے تو اللہ ان کا دوست بنے گا. جو ایمان لا کر ایمان کے تقاضے پورے کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، اللہ ان کا دوست بنے گا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. آیت الکرسی کی مان بات یہ آیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کے اندر لے کر آتا ہے، یعنی ہدایت کی روشنی میں لاتا ہے، گمراہی کے اندھیروں سے نکالتا ہے، لا علمی کے جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کے اور ہدایت کی روشنی میں لے کر آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو ایسے یہ چیزیں میں قرآن مجید میں ملے گی. ہاں پھر وہی بات ہے کہ اس میں مراتب کی بات الگ رہے گی، اس میں کیفیات کی بات الگ رہے گی. کون کتنا کس مقام پر ہے، کس درجے میں ہے اور کتنا اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہے، کیفیت کیا ہے. لیکن اہل ایمان کا یہ معاملہ ہونا چاہیے، اہل ایمان کا معاملہ یہ ہونا چاہیے. تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان، اور پھر وہی بات اگلی آیت کے اندر ایمان لانے کی تقویٰ کی بات جو ہے کیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے، یعنی ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، کوئی خوف اور غم نہیں ہے. ابھی جو خوف اور غم کی بات ہے، خوف اور غم کی جو بات ہے تو آپ دیکھیے یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہمارے سامنے آتی ہے. اب جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ ال عمران میں پڑھی، وہاں پر بات آئی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. وہاں وہن کی ترجمہ ہم نے یہ کر دیا تھا. کیا کہا تھا اس موقع پر؟ نہ ڈرو نہ غم کرو، نہ تمہیں خوف ہو نہ غم ہو اس معاملے میں. وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو. وہاں پر یہ بات یہ سامنے آئی تھی. اور کئی مقامات اس طرح کے ہمارے سامنے آتے ہیں جو بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پر کوئی خوف اور غم نہیں ہے. یہی بات جو جو پہلے پڑھی بلا من اسلم وجهه لله محسن فله اجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یعنی وہاں بھی بات آگے سامنے.
تو اس اعتبار سے یہ چیز جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، یہ اس اعتبار سے ہے کہ انسان جب صحیح راستے پر چلتا ہے تو پھر اس کا ایک معاملہ تو آخرت کے والے سے، جنت کے والے سے ہی بات ہے، پہلی بات جو کہی گئی اور جو بالکل اس معاملے میں یعنی 100% بات درست ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنت کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر نہ انسان کے لیے کوئی غم ہے اور نہ کوئی خوف ہے۔ بھائی غم کیا ہوتا ہے؟ غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو پیچھے گزر جائے اس کا غم ہوتا ہے۔ غم کس چیز کا؟ آگے آنے والی چیز کا غم نہیں ہوتا ہے، آگے آنے والی چیز کے اندیشے ہوتے ہیں، ڈر ہوتا ہے، اندیشے، کل کیا ہوگا، کل کیا نتیجہ نکلے گا، یعنی آدمی کو اس معاملے میں یہ اندیشہ اسے رہے گا، جیسے کل آخرت میں قیامت میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، یعنی اندیشہ، ڈر، خوف جو ہے اس معاملے میں لگا ہوا ہے اس میں کہ کیا ہوگا، یہ خوف کی بات ہے بات انسان کے ساتھ میں۔ تو یہ تو آخرت کے حوالے سے، کچھ لوگ دنیا کے حوالے سے اندیشوں میں مبتلا رہتے ہیں، کل کیا ہوگا، اور اسی طرح سے یہ جو غم کا معاملہ ہے جو گزر گیا یہ نہ ہوا ہوتا، ایسا نہ ہوتا، بس یہ ہو گیا، گزرے ہوئے کا غم انسان کو ہوتا ہے۔ تو یہ جو کچھ جنت کا معاملہ ہے، نہ تو پیچھے کا غم ہوگا، یعنی پیچھے سارے معاملات ختم ہو گئے، بہترین بدلہ انسان کو مل گیا جنت کی صورت میں، اور جو چاہے گا وہاں ملے گا۔ تو وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جس میں نہ غم ہے نہ خوف ہے، یعنی انسان دنیا کے اندر، ایک مسلمان کی بات ہے، ایک مومن کی بات ہے، اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ اس اعتبار سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ جب تک آدمی دنیا کے اندر ہے یہ خدشہ موجود ہے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اگر وہ اللہ کی رضا کے راستے پر چل رہا ہے، کہیں شیطان کا کوئی وار ایسا نہ چل جائے، کہیں کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہ ہو جائے، کہیں کوئی کہیے کہ ایسی کسی نفس کی شرارت کسی اس کے زیر اثر نہ آ جائے کہ اللہ کی نافرمانی ہو اور آدمی جو ہے اللہ کی ناراضگی جو ہے مول لے لے۔ یہ ڈر تو ہے نا، خوف کی بات۔ تو اسی طرح سے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک صحابی کے سرانے بیٹھے ہیں، جبکہ وہ کہیے کہ زندگی کا آخری مرحلہ طے کر رہے ہیں، یعنی اب موت قریب ہے، تو پوچھا ہے مرنے کے قریب ایسی کس کیفیت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے اس وقت؟ تو کہا کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں لیکن اپنے گناہوں کا ڈر بھی لگا ہوا ہے، یعنی اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں، رحمت امید بھی ہے ایک یہ، اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کا ڈر بھی لگا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام یعنی انسان کی کیفیت موجود رہے، تو یہ تو موجود ہے اس اعتبار سے۔ تو یہ چیز جو ہے بنیادی طور پر وہ وہاں پر یہ ڈر ختم ہو جائے گا، اب اللہ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ وہاں پر نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں تم سے ناراض ہونے کا کوئی اب نہیں ہوں گا، یعنی معاملہ جو ہے امتحان جو ابتلا آزمائش کا جو دنیا کا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے معاملہ ختم ہو گیا۔ تو بنیادی بات تو جنت کی ہے، بنیادی بات جو ہے کہ جس کی صحیح تعبیر ہمارے سامنے آ جاتی ہے وہ اسی اعتبار سے ہے۔ لیکن بعض جگہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر، دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ انہیں ڈر اور خوف نہیں ہوتا، یعنی ڈر اور خوف نکل جاتا ہے۔ اچھا اگر اس کو بھی اسی اعتبار سے دیکھیں تو ایک مومن کی شان ایسی ہونی چاہیے، ایک ڈر خوف تو کسی کے اندر سے بھی نہیں نکلے، جیسے یہ بات آ گئی اپنے گناہوں کا ڈر لگا ہوا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت کا تصور معاملہ جو ہے اس اعتبار سے موجود ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، یعنی اس معاملے میں تقویٰ کے اندر بھی ڈر کی کیفیت موجود ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ تو مراد ہے، یہ تو سب کے ساتھ لگا ہے، جو اللہ سے جتنا قریب ہوگا اتنا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ابھی آیت پڑھی تھی کہ جو اللہ علماء ہیں، جو علم رکھنے والے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، خشیت الہی ان کے اندر ہوتی ہے موجود۔ تو اس میں خشیت ہے مکمل ڈر کی ساری، لیکن کیفیات میں ڈر موجود ہوتا ہے اس اعتبار سے۔ تو غرض یہ کہ یہ مطلوب تو نہیں، یہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، اصل چیز کیا ہے؟ دنیا کا ڈر، دنیا کا ڈر، یعنی انسان جب دنیا کے اندر محو ہوتا ہے اور دنیا جب اس کا مطمع نظر بنتی ہے اور جب وہ دنیا کے چکر میں پھنستا ہے تو کیا ہے؟ یہ کیا ہاتھ سے چلا گیا، کاش یہ نہ ہوتا، یعنی کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے تو بس اس کا دم نکلنے لگتا ہے، اور کسی چیز کے معاملے میں بس اسے یہ خوف رہتا ہے پتہ نہیں یہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، کل آج کھایا کل کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے، آج یہ کچھ ہے کل یہ چیز موجود ہوگی کہ نہیں ہوگی، آج کے یہ مسائل ہے کل کے کیا ہوں گے۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے اللہ پر ایمان، یعنی ایمان ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ یہ جتنا مضبوط ہوگا اور جتنا وسعت اختیار کرے گا اتنا ہی انسان اس کیفیت سے باہر نکل جائے گا،
جب یہ یقین ہو جائے جو ہوتا ہے اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے جو ہے، اور اللہ نے جو کچھ کرنا ہے میرے حق میں بہتر ہی کرنا ہے۔ اصل مسئلہ مجھے اپنی ذات سے ڈر لگتا ہے، اصل چیز کیا ہے؟ اپنے گناہوں کا خوف ہے، اپنی نافرمانیوں کا مسئلہ ہے، اپنی ذاتی جو کمزوریاں ان کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ نہیں کہ اللہ کیا کرے گا، اللہ تو بہتر ہی کرے گا اللہ، لیکن انسان اپنی کمزوریوں، اپنی خامیوں، اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں ان سے ڈر رہا ہوتا ہے، اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوتا ہے، تو یہ تو ڈر لگا رہتا ہے۔ تو بنیادی طور پر معاملہ کیا ہے کہ جب انسان کا ایمان وہ بڑھتا ہے تو پھر وہ کیا ہے، اس اعتبار سے اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ پھر وہ دنیا کے غم سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر دنیا کے خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے، یعنی ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ تو صحابہ کرام کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا، یہ کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، رستم کے دربار میں چلے جاتے ہیں، بے خوف ہوگا کیا کرے گا، کیا معاملہ ہوگا، کیا کر سکتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جو اعتماد ہے، اللہ کے ساتھ پر جو ایمان ہے وہ اس درجے کا ہے کہ اب یہ چیزیں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں اس کے لیے، اور جو گزر گیا سو گزر گیا۔ معاملہ کیا ہے اب یہی ہے کہ اپنے گناہ کا خوف یہ ہوتا ہے، یہ اس لیے اس کے لیے اللہ نے راستہ کھول رکھا، توبہ ہے اللہ سے، اور باقی جو نہ ملا اس کا غم انہیں نہیں ہوتا۔ یعنی اس معاملے میں یہ کچھ لوگ تو اسی میں غم میں مبتلا رہتے ہیں نا، یار یہ چیز نہ ہو، کاش یہ ہو جاتا، کاش یہ مل جاتا۔ تو ایک مومن کا معاملہ یہ نہیں ہے، یعنی جو مل گیا اس پر راضی ہے، مطمئن ہے، اور آگے کے بارے میں سوچتا ہے، یعنی دنیا پر اس کی نظر نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کا تعلق دنیا کے اندر بھی بنتا ہے، اور باقی وہی بات ہے کہ جو جتنا اللہ سے قریب ہوگا وہ ان کیفیات کے اندر آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اب اس معاملے میں چونکہ یہ موضوع کافی اس اعتبار سے زیر بحث آتا ہے لوگوں کے درمیان، تو اس میں یہ بھی کہ اس کی پہچان بننے کیسے بنے گا، یعنی لوگ کہتے ہیں یہ اس طرف چلے جاتے ہیں بات تو وہی ہے کہ جو ایمان کے تقاضے ہیں۔ اب یہ کیفیات کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ تو یہ پورا معاشرہ ہمارا سب مسلمانوں کا معاشرہ ہے، ایمان والے سارے کے سارے، لیکن جو حالت ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے جس درجے کی ہے اس میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ ہاں یہ سب اولیاء اللہ ہیں، یہ سب اللہ کے دوست ہیں، اللہ ان کا دوست ہے، اس لیے کہ اس کیفیت میں نہیں، اس جگہ نہیں جاتے۔ تو جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ اصلاً تو ایک مومن کی شان ہے جو ہر مومن کے اندر ہونی چاہیے، لیکن جب اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں تو خاص لگتی ہے، خاص بات ہو رہی ہے، خاص بات کی بیان کی جا رہی ہے، ورنہ ہر مومن کے اندر ہی بات ہونی چاہیے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ سے، کہا جاتا ہے ایک اولیاء اللہ بننے کے طریقے کے حوالے سے کیسے بنتا ہے، تو کہا کہ جس سے یعنی دو چیزیں اس کے لیے ایک تو بات ہوتی ہے، ایک اطاعت الہی اور ایک یاد الہی، جس کو ذکر کہہ دیا ہم نے، یاد الہی کہا یعنی ذکر اللہ اور اللہ کی اطاعت۔ تو اللہ کی اطاعت جب آدمی کرتا ہے سارے معاملات میں کرنی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ایک معاملے میں کرنی ہے دوسرے معاملے میں نہیں کرنی ہے، 4 میں کرنی ہے اور 10 میں نہیں کرنی ہے، مکمل۔ یعنی جب آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا تو یہ کس کا تقاضا ہے؟ ایمان کا تقاضا ہے، اور اللہ کو یاد رکھے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ کو یاد، تو جتنا ذکر الہی، یہ جو بات ہے جو ذکر کی بات جو ہے، یہ بھی یہاں بھی مسئلہ وہی پیدا ہوتا ہے، ذکر بلا فکر، یعنی جس کے اندر کوئی بات نہیں، کوئی احساس نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کی بھی اپنی جگہ پر کوئی نہ کوئی نتیجہ اس کا نکلے گا، لیکن جتنا احساس قوی ہوتا جائے، یعنی جتنا انسان سوچ کے سمجھ کے دل کے پورے احساس کے ساتھ میں جب کہے گا سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی جب یہ بات سمجھ رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا اس کے تقاضے، تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ یہ اور اللہ کی اطاعت یہ بنیادی بات آ گئی اس حوالے سے۔ یا یہ کہا جائے، یعنی اس معاملے میں دوسری بات کیا کہ یہ بات کہی کہ جب انسان کی محبت، جب انسان کی نفرت، اس کا دینا اور لینا، تو وہ حدیث سامنے آ جاتی ہے، یعنی اس حدیث میں کیا ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ یہاں تو یہ آگے اگلے سے یہ بھی ہے نا، ایمانی کی تکمیل کی بات ہو رہی ہے، تو یہی بات کہی ہے، یہی بات کہتے ہیں جو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ جب انسان کی محبت اللہ کے لیے ہو جائے، جب اس کی یعنی کسی سے بغض رکھتا ہے تو صرف اللہ ہی کی خاطر کرتا ہے، دینا لینا سب اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا، یعنی جو فنا فی اللہ کہتے ہیں نا، فنا فی اللہ، فنا فی اللہ کی مطلب کیا، اللہ میں فنا، تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ کوئی اور ایسی بات نہیں، کسی مجنون کسی اس کی بات نہیں، بلکہ کیا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو ختم کر دیا۔ یعنی اب وہ بھائی ایک بات تو یہ جہاں میرا دل چاہتا ہے وہاں خرچ کروں، جہاں میرا دل نہیں چاہتا وہاں، یہاں یہ بات نہیں، بلکہ کیا بات آ گئی، اللہ کی
من آتا اللہ کے لیے دیتا ہے، خرچ کرتا ہے جہاں بھی اللہ کے لیے کرتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے لیے سارے کام، اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا ہے. ذات کے لیے نہیں کرنے سے مراد کیا ہے؟ اصلا تو انسان اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. ویسے کیا ہے؟ اپنی ذات کو بچانا ہے نا جہنم سے، جنت میں لے کے جانا ہے. اللہ کی رضا کسے چاہیے؟ مجھے چاہیے. مجھے یہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں میں؟ اپنی بچت کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اپنی جنت کا راستہ سیدھا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے. تو یہ اپنا تو موجود ہے اس کے اندر، لیکن اصلاً کیا ہے یہ؟ اصلاً تو اللہ کی خواہش. کب ہوگا؟ اللہ کی. تو جب آدمی اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے اندر لگا دیتا ہے تو یہی حدیث ہمارے ساتھ بڑی، یہ تو آپ کے لیے عام فہم حدیث ہے، لیکن یہی بات جو اس طرح بیان کی جا رہی ہے کہ جب آدمی فنا فی اللہ ہوتا ہے تو اس کا دینا لینا محبت اور نفرت سب چیزیں اللہ کے لیے ہو جاتی ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی. تو انسان کی ذات اصلاً کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو اللہ کی طرف سے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، امین بنائے گئے ہیں. ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمیں جو کچھ کرنا ہے اس کی مرضی کے لیے کرنا. ہم تو غلام ہیں، ہم تو عبد ہیں. غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، غلام کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی، اور غلام کا کوئی کہیے کہ مطالبہ اس طرح نہیں ہوتا. تو غرض یہ کہ جب عبد ہے، غلام ہے، تو اس حقیقت کو سمجھا یا پایا تو اب یہاں پر بات آ جاتی ہے. اب یہ اولیاء اللہ کی بات ہو رہی ہے نا، اس اعتبار سے اب آپ بتائیے یہاں کیا مسئلہ ہے. یعنی اس معاملے میں یہ تو ہر ایک فقط استکمل الایمان، یعنی حدیث کا اگر ٹکڑا کیا ہے کہ جس نے یہ کام کیا تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. تو کیا تکمیل ہم سب کو نہیں کرنی؟ آپ کو کرنی ہے، مجھے نہیں کرنی، انہیں کرنی ہے، انہیں نہیں کرنی، سب کو کرنی ہے. اس معاملے میں تو یہ جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو ہر ایک کے لیے ہے. ہم یہ بھائی کچھ تھے، کچھ ہوں گے، بے شک جو اس راستے میں جتنا آگے بڑھا اتنا ہی رہا آگے، یعنی یہ بات اپنی جگہ رہے گی. لیکن سب کو اس راستے پر چلنا ہے، چاہے آگے یا پیچھے، چاہے آخری سرے پر ہے، لیکن اسی لائن پہ چلنا، اسی راستے پہ چلنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. یعنی یہ اس کے تکمیل کا جو معاملہ اصل ہمارے سامنے جو اس کا مثال آتی ہے اور جو کہیے کہ مکمل نمونہ جو اللہ نے شخصیت ہمارے سامنے رکھی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. صحابہ کرام ہیں، اسی مناسبت سے اسی راستے پر اپنے آپ کو لگانا. مختصر سی باتیں آئی نا سامنے. کیا بات آ گئی؟ ایک تو یہ کہ اطاعت، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا، اس کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے. جو اللہ کی بات ہی نہ مانے، جو اللہ کی اطاعت ہی نہ کرے، جو فرما برداری نہ کرے، جو دین پر عمل ہی نہ کرے، چاہے کچھ بھی کہتا رہے. کہنے والوں نے یہ بات کہی، کہنے والوں نے یہ بات کہی، لکھا اس بات کو کہ اگر کوئی ولی اللہ کی بات، جیسے لوگ کشف و کرامات اور یہ سب چیزیں سمجھتے ہیں، تو کہا کہ اگر کسی کے اندر کوئی کشف و کرامات منسوب ہے اس سے، لیکن وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت پر عامل نہیں ہے، شریعت پر پابند نہیں، عمل نہیں کرتا ہے، تو یہ ولی اللہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اور جس سے کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں ہو رہی ہے لیکن وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے آپ کو، یعنی دل زبان اس کی تر رہتی ہے، معمور ہے، اللہ کی یاد سے معمور رہتا ہے. تو یہ ہے، یعنی اس معاملے میں یہ بات مثال دی، مثال دیتے ہوئے بات آتی ہے ہمارے سامنے. اچھا ایک بات اور ذرا سی اس میں طویل ہوتی ہے، یہ بات بھی آتی ہے، اہل اللہ کی بات آتی ہے، اہل اللہ، اللہ کے، اللہ والے، انہیں بھی ساتھ رکھنے کی بات. آج جو معاملہ ہمارا بن گیا وہ یہ ہے کہ آج مسلمان انفرادی زندگی بسر کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. انہیں اجتماعیت کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اجتماعیت ہے، کوئی اجتماعی جد و جہد ہے. اجتماعیت یعنی الجماعت جو ہمارے سامنے آتی ہے، الجماعت کا تصور اس طرح سے، پھر الجماعت کو قائم کرنا یعنی کوئی خلافت کا نظام قائم کرنا، اس کے لیے منظم ہو کے جد و جہد کرنا، یعنی جماعتی زندگی کا اجتماعی زندگی تصور نہیں ہے. لیکن اجتماعی زندگی اسلام کا تو حصہ ہے. جیسے اللہ نے سورہ توبہ میں پڑھا تھا نا، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اب کیا کریں؟ تو اللہ والے تلاش کرو، ایک ایک کر کے، الگ الگ کر کے، جو ہے معاملہ اس طرح سے سامنے، لوگ اس طرح اپنے آپ کو اس ضرورت کو ایسے پورا کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ایسے تو کسی اللہ والے کے ساتھ واپس، یعنی یہ اکیلے تنہا سفر طے نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کی اصل کیا ہے؟ اصل تو الجماعت ہے، الجماعت کے اندر رہنا، اور پھر اسی کے اندر سب لوگ ملیں گے، ساری چیزیں ہوں گی. تو اس اعتبار سے یہ تصور نہیں رہتا. تو جو کونوا مع الصادقین کی بات ہے تو وہ جماعت، وہ چیزیں، تو معاملہ وہاں پر پورا ہو جاتا ہے. تو غرض یہ کہ بات ہو رہی تھی، تو میں مثال کی بات پیش کرنے سے پہلے یہ بات آ گئی کہ ایسے ہی کسی شخص نے کسی کے پاس جا کر چاہا کہ دیکھیں بھائی یہ بڑے مشہور ہے اللہ والے، اور اللہ والے ضرورت ہے اس راستے پہ آگے بڑھنے کے لیے، درکار ہے کسی کا ساتھ معیت درکار ہے. دیکھیں ان کا بڑے مشہور ہے، بڑا نام ہے،
कहीं जाकर रहे, रहना चाहता हूँ चंद दिन आपके साथ। रहिए, आइए, बैठिए, रहिए। 2-4 दिन गुजारे, गुजारने के बाद फिर वहाँ से रुखसत होने लगे। पूछा मेज़बान ने जहाँ आए थे, भाई आप आए, आपने यहाँ रहने की ख्वाहिश की, रहे, लेकिन पता नहीं चला आप किस गर्ज से आए थे और क्या आपका काम था पूरा हुआ कि नहीं, आप वापस जा रहे हैं, तो ज़रा बताइए तो सही किस गर्ज से आए थे और आप कैसे जा रहे हैं। उन्होंने कहा साहब आपका बड़ा जिक्र सुना था, बड़ा अल्लाह वाले, बड़ा जिक्र सुना था, और इस एतबार से मैं देखना चाहता था कि आपकी शख्सियत है, आपके इस बारे में मुझे पता चले तो वाबस्तगी इख्तियार की जाए। तो कोई ऐसी चीज़, तो मुझे कोई कश्फ करामात की बात, कोई आपकी ऐसी बुजुर्गी का कोई ऐसा इजहार मेरे सामने आया नहीं। तो उन साहब ने कहा लेकिन एक बात मुझे बताओ, इस अरसे में क्या तुमने कोई ऐसी बात देखी कि जो खिलाफ शरीयत हो, यानी जो अल्लाह की मर्जी उसकी रज़ा के खिलाफ? कहा हाँ ये बात तो है, कोई बात ऐसी नहीं देखी कि जो अल्लाह की रज़ा के, अल्लाह की शरीयत के जो दीन है उसके खिलाफ हो, मासियत का कोई मामला नहीं देखा। कहला इससे बड़ी करामत और क्या हो सकती है, सबसे बड़ी करामत है। आज की दुनिया में भी बात हमारी जगह मौजूद है कि आज जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात पर अमल करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करता है और उसकी मुकम्मल पासदारी करता है, तो वही वलीउल्लाह है। तो इस एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, दोबारा तर्जुमा देखते हैं, सुनो जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो ईमान लाए और जिन्होंने तक़वा का रवैया अख्तियार किया, इनके लिए किसी खौफ और गम का मौका नहीं है, रंज का मौका नहीं। दुनिया और आखिरत दोनों जिंदगियों में इनके लिए बशारत ही बशारत है। अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती, यही बड़ी कामयाबी है। यानी अल्लाह ने जो फैसला कर दिया, जो बात सुना दी, क्या इनके लिए कोई खौफ और गम? तो जन्नत की बात है। इस एतबार से तो ये खुशखबरी किसकी है? जन्नत की है। ये बशारत आदमी दुनिया से जाता है तो बशारत, वो फिर कुरान बताता है हमें इसके अंदर, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, यही वाली बात, वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, न डरो न गम हो तुम्हें, खुश हो जाओ जन्नत की बशारत से, इसका तुमसे वादा किया गया। फरिश्ते नाज़िल होते हैं किन पर? जो कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है, अब उस पर जम जाते हैं, फरिश्ते उन पर नाजिल होते हैं और कहते हैं कि न गम करो, न तुम्हें कोई खौफ हो और खुश हो जाओ जन्नत की बशारत से, इसका अल्लाह ने तुमसे वादा किया है। तो मरते वक्त भी होता है, कब्र के अंदर भी होता है, हश्र के दिन उठने पर भी होता है। ये सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से बशारत और फरिश्तों का साथ, इन सब चीज़ें। और इसके लिए बुनियादी बात यही है, ईमान, तक़वा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत, अल्लाह से वाबस्तगी, उस काम पर जमना, डटना जिस काम को अल्लाह ने हमारे हवाले कर दिया, सुपुर्द कर दिया, और इस एतबार से अपने आप को उस जमात के साथ वाबस्ता रखना, असल जो जिम्मेदारी खिलाफत की अल्लाह ने कायम करने की दी, उसके लिए अपने आप को लगाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बातों को समझने, इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।